بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان سچے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جسے دیکھ کر ایک انسان خود کو اللہ کے بہت قریب پاتا ہے۔ اور وہ کون سے ایسے خواب ہیں جب وہ انسان کو نظر آتے ہیں یا جو وہ انسان کو دکھائے جاتے ہیں اور وہ سچ ہوتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری میں روایت ہوتی ہے کہ جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کو خواب جو آئے گا وہ سچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلے کیا کرتا ہے تو وہ بہترین وقت کو چنتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے یہ تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ پھر نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو یا ذکر الہی کی صورت میں ہو۔ اور قرآن پاک کے یہ الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں کہ اللہ پاک کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ الہی میں تمہارا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو گے مانگ لو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں دیتا بلکہ ہمیں ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو اس قدر گہرا رکھیں، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جان رکھیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز اللہ پاک سے دعا کرنا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اور اپنے سجدوں کو طول دیا کریں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا صرف سجدے میں رکھی ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ خواب اللہ پاک کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی ادا کر چکے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت سی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے عمل بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی کوئی دعا ایسی ہے جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تب اللہ پاک انسان کو خوابوں کے ذریعے وہ چیز ضرور دکھاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس قدر مقبولیت رکھتی ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ ان خوابوں کا ذکر کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ کون سے ایسے خواب ہیں جن کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں اپنے آپ کو دعا مانگتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ پاک سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا نیک عمل ہے جو اللہ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی یہ بھی ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا خود کو یہ ایک ایسا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ بھی ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کا دیدار کرنا۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔
یا بہت جلد اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ دعا قبول ہونے کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف چلے جانا، یعنی روشنی کو آتے ہوئے دیکھنا۔ اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے اور آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ خواب میں ہریالی کو دیکھنا، باغات کو دیکھنا، سبزے کو دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی 6ٹھی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو بہت جلد اپنے ہاں قبول کرے گا۔ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے۔ آپ نے خواب میں سبزہ دیکھا ہے تو اللہ نے آپ کے خواب کے ذریعے یہ بات بتا دی ہے کہ بہت جلد وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دعا قبول ہونے کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہاں لیکن اگر اس سے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں یا کسی اونچی چیز سے خود کو نیچے آتے ہوئے دیکھنا، تو یعنی مشکلات سے خود کو نیچے کی طرف دھکیلنا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ پہاڑ ایک مشکلات کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جب آپ اس پہاڑ سے یا آپ اس اونچائی سے خود کو نیچے کی طرف آتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ایک خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کے وہم و خیال، وہ جو آپ کے دل و دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے پورے دن میں کردار ادا کیے ہوتے ہیں، وہ خیال ہوتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا لازم نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اور وہ چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن جو آپ کو بار بار آ رہے ہوں، آپ بار بار ایک خواب دیکھ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ پاک آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین ضرور کہیے کہ اللہ پاک ہم سب میں دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک، اے عرش عظیم کے مالک، اے دلوں کو سکون عطا کرنے والے، اے کن فیکن کے مالک، اے رحیم و کریم، اے غفار، اے قہار، اے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، انہیں اپنے در سے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کا صدقہ سب کی مرادیں خوشیوں سے بھر دے، سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، سب کو غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، اور جو ہمارے پاس اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہمارے وہ عزیز و اقارب اور جن کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اے میرے مولا تو ان کی اگلی منزل کو آسان کر۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔